آج آپ کو دو حرف بتا رہے ہیں جو حروف تہجی کا ہے، صاد ضاد۔ صاد ضاد دونوں کی شکل ایک ہے، لیکن ایک نقطہ کے بڑھ جانے سے نام بدل گیا صاد اور ضاد۔ آپ یاد رکھیں گے، یہ ہندی میں صاد جو ہم لکھا ہے، آپ ہندی کی مدد سے اردو کی شکل کو جان جائیں، نام کو بھی جان جائیں، اور اسی طرح سے ضاد لکھا ہے، اس کو بھی جان جائیں آپ۔ دراصل یہ کوشش ہے کہ ہندی تو آپ جانتے ہیں لیکن اردو نہیں جانتے ہیں، تو ہندی کی مدد سے آپ اردو کو سیکھ لیں، ایک زبان کو سیکھ لیں۔ یہ ہمارے اپنی زبان ہے، یعنی یہ اپنے ملک کی زبان ہے۔ اس اردو زبان کا جو ہے ایجاد ہندوستان سے ہوا، اس لیے یہ اس لائق ہے کہ اس کو ہم سیکھ سکیں، اور سیکھنا چاہیے، جو ضروری ہے۔ اپنے ملک کی چیز کو اپنانا چاہیے اور اس کی کوشش بھرپور ہونی چاہیے، اور اس کی وکالت بھی کرنی چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جانیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اس کو بولا جاتا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اپنے پیشہ کے مد نظر، تو ہر جگہ بولی جاتی ہے۔ یہ ہے صاد ضاد، صاد ضاد۔ اب اس کے دیکھیے، آپ کو شروع سے ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے ملانے والا شکل الگ الگ ہوتا ہے، کئی شکل ہیں اس کے ملانے کے، جو جاننا ضروری ہے۔ اردو میں وہ حروف تہجی جو ہے آخر میں آئے گا اور اکیلا آئے گا، لیکن جب بیچ میں آئے گا یا شروع میں آئے گا تو اس کو ملا کے لکھنا پڑے گا۔ ملا کے لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو ہے جو شکل ہے اس کو آپ جان سکیں اور ملا سکیں۔ اب دیکھیے، آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ جیسے پہلے شکل کو دیکھیے آپ، پہلا شکل اس کا یہ ہے، یہ ملانے والا شکل ہے، صاد ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو بھی حرف ہوگا اس کا شروع والا حصہ چونکہ اس کے شکل کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ پر بدستور قائم رہے گا۔ اب اس میں کوئی بھی حرف ملائیں گے، جیسے بے ملاتے ہیں تو یہاں سے اس طرح سے ملائیں گے، اس میں اگر کوئی دوسرا شکل ملا دیں گے تو وہ نہیں ہوگا، سمجھا؟ اب اگر اب دیکھیے، اس کے بعد یہ شکل آتا ہے، یہ اس طرح کا شکل ہے، اس میں صاد میں الف ملائیں گے تو اس طرح سے ملائیں گے، نام ملائیں گے تو اس کو نیچے لے آئیں گے، وہ ہو جائے گا۔ یہ تیسرے نمبر کا ہے صاد، یہ اس کو نیچے کر دیں گے، یہ رے ہو جائے گا، سمجھا؟ یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ لکھا ہوا، یہ دراصل یہ ہے، لیکن ادھر تھوڑا سا اس کا نکلا ہوا ہے۔ یہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے ایک حرف آ کر کے اس میں ملے گا، یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس میں آپ اگر یہ ملا دیتے ہیں، یہ نصیر ہو جائے گا، سمجھا؟ یہ ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے، یہ صاد ہے اور اس میں ادھر سے تھوڑا سا یہ ملا ہوا ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ ادھر سے آ کر کے ملے گا، سمجھا؟ ادھر سے آ کے ملے گا۔ جیسے لام ملاتے ہیں تو اس کو اس طرح سے ملا دیں گے، یہ ہو جائے گا لام صاد۔ اب اس کا حرف بنائیں گے آپ معنی دار لفظ جو آپ بولتے ہیں دن رات، جیسے آپ لکھتے ہیں
आसी। ये देखिए पहला शक्ल बड़ा साद जो है फे में आके मिला है। आप लिखते हैं साबिर, तो पहला शक्ल तो ये इसका ये हो गया। अब लिखते हैं आप ऐसे साबिर। तो मेरा दरअसल बताना मकसूद आपके ये है, ये नहीं है। अब ये मानेदार लफ्ज़ आपको बता रहे हैं। जैसे ये है, हम लिखते हैं सुराही, समझा। और ऊपर जो है नसीर लिखा हुआ है, ये हो गया। अब जैसे लिखते हैं खालिस, इस तरह से लिखेंगे। तो दो चीज़ जो आपको याद रखने की चीज़ है, ये आखिर वाले शक्ल में ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि इधर से आके कोई हर्फ इसमें मिलेगा। इसी तरह इसमें भी ज़ाहिर करता है कि ये मिलेगा, वरना ये जो है मुकम्मल हर्फ है। जैसे हम लिखते हैं ख़ास, तो ख़ास जो लिखते हैं तो ये साद मुकम्मल आता है, जो उसको पहला हर्फ भी कहते हैं हरूफ तहज्जी का, जो शुरू में आता है और पहला ऊपर लिखा हुआ है साद हिंदी के साथ, और आखिर में जो है ये साद मुकम्मल आता है। अकेला आएगा तब भी ये मुकम्मल होगा, किसी से मिल के भी आएगा तो अकेला होगा, मुकम्मल होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि लाम को साद में मिलाया है, तो ये भी देख रहे हैं आप, लाम को साद में मिलाया तो मुकम्मल है ये आखिर में जब भी कोई हर्फ आएगा तो वो अपने तौर पर मुकम्मल होगा, वो अधूरा नहीं होगा। अधूरा जब भी होगा वो शुरू में होगा, बीच में होगा, समझा। इस तरह आप याद रखेंगे। तो ये है साद ज़ाद, साद ज़ाद। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं। लिखने का मशक होना ज़रूरी है, इसलिए कि सिर्फ सही ही लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि साफ और खूबसूरत भी लिखने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए आप पेंसिल रखते हैं, ये यहाँ रखा, इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर यहाँ से लाएंगे और इसमें सटा देंगे, यहाँ इस तरह से गोल करेंगे। ये है साद। अब देखिए आप यहाँ से रखा था, यहाँ ले गए, यहाँ ये तीर का निशान ये ज़ाहिर करता है कि यहाँ से हम चलेंगे तो यहाँ गोल होगा। फिर यहाँ से जो है ये तीर का निशान इसको ज़ाहिर करता है कि यहाँ आकर के मिलेगा। फिर यहाँ से ये इसको ज़ाहिर करता है कि यहाँ इस तरह से चल के गोल होगा। फिर यहाँ से इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये इस तरह से निकलेगा। अब देखिए इस तरह से ये आपको जानने में आसानी होगी। तो याद रखिए आप साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद। अब देखिए साद ज़ाद, साद ज़ाद, याद रखिएगा साद ज़ाद। जैसे ये साद है, इस साद को ऊपर से इस तरह से ला करके ऐसे क्या हुआ है, तो इसमें आप इसको वाव को जोड़ सकते हैं। वाव जोड़िएगा, रे लिखिएगा, ते, ये सूरत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सूरत। अब देखिए वो साद दिया हुआ है, साद यहाँ से लाके इस तरह दिया हुआ है। अब इसमें बे अलीफ अगर जोड़ेंगे ये होगा, समझा, ये हो जाएगा सबा, समझ गए ना। अगर आप ये गोल नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ अलीफ ऊपर से ला के दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सबा नहीं होगा, समझ गए। इसके बाद वो है जैसे ये में मिलाएंगे साद, ये समझ गए ना। जैसे ये साद है, बसीरत। आपको बताया था कि ये जो ज़ाहिर करता है वो
ایک حرف کو اوپر سے آ کر کے ملے گا، وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہو گیا بصیرت۔ یہ جیسے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اوپر سے آ کر کے ملے گا، جیسے پہلے بھی لکھا ہم خالص، یہ سعد میں لا کے ملا، سمجھا؟ یہ ہو گیا سعد، یہ سعد بے الف ملا، صورت خالص بصیرت۔ تو اس طرح سے اس کا حرف بنتا ہے۔ اب کیا ہے کہ آپ جتنا کتاب پڑھیں گے اتنا آپ کو نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس لیے آپ یاد رکھیں گے، کوشش کریں گے، بھولیں گے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مشق ضروری ہے۔ آپ یاد رکھیے، جتنا آپ مشق کریں گے اتنے جو ہے آپ کو یاد رہے گا، سمجھیں گے نا؟ سات کا بھی یہی شکل ہے، ذات کا بھی یہی شکل ہے، سمجھا نا؟ سات کا بھی یہی شکل ہے اور ذات کا بھی یہی شکل ہے۔ اب آئیے اب اس پر اگر ہم نقطہ دے دیں گے تو یہ زاد ہو جائے گا، یہ زاد ہو جائے گا، یہ زاد ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہ زید ہو گیا، یہ ضامن، ضرب، غضب، قابض، سمجھا؟ قابض، بعض بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے بے عین یہاں آیا، زاد اس میں ملا، بعض۔ تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر جو ہے سب چیز دیکھ لیا، ضد، ضامن، ضرب، غضب، قابض، بعض، سمجھا؟ تو اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے صاد زاد، 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 صاد زاد۔ تو اس طرح سے ذات کا ملانے والا شکل آپ کے سامنے 5 ہم لایا ہے۔ یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے، اگرچہ آخر میں جو 2 آیا ہے یہ کوئی خاص تبدیلی والی چیز نہیں ہے، صرف اس میں پہلے تھوڑا سا ملا دیا گیا ہے تاکہ آپ اس چیز کو جان سکیں کہ اس کے پہلے جو ہے یہ حرف آئے گا، اور ادھر 3 جو ہے وہ 3 جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے بعد حرف ملے گا، پہلے اس میں نہیں ملے گا، پہلے یہ دونوں ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے یہ تھوڑا سا نشان دیا گیا ہے کہ اس میں پہلے سے حرف آ کے ملے گا۔ جیسے قابض میں بے ملا، بعض میں عین ملا، لیکن جیسے غضب ہے پہلے ملا ہے، سمجھا؟ اور لیکن زید، ضامن، ضرب، ضرورت، اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو شروع میں زاد آئے گا، پہلے، بعد میں نہیں آئے گا۔ بعد میں آنے کے لیے آپ کو جیسے غضب بتایا، قابض بتایا، بعض بتایا، اس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ اس کو خیال میں رکھیں گے۔
کہ یہ حروف تہجی کے 2 حروف ہیں جو شکل میں ایک ہے، لیکن ایک نقطہ کے فرق سے یہ نام بدل جاتا ہے اور کام بھی بدل جاتا ہے، لیکن شکل کے اعتبار سے سب ایک ہے، صاد اور زاد۔ اور اس کے ملانے والے جو حروف ہیں وہ ملانے والے حروف کی جو شکلیں ہیں وہ ایک ہیں۔ صاد اور زاد جس طرح شکل میں ایک ہے، اسی طرح اس کے ملانے والا شکل بھی ایک ہی ہے، تو آپ یاد رکھیں گے۔ اور یہ جو ملانے والا شکل ہے اس پر آپ کو مشق کرنا پڑے گا، صرف یہی ایک مرتبہ دیکھ کر کے آپ چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ یہ ہمیشہ لکھتے اور پڑھتے رہنے سے یاد رہتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ علم حاصل کرنے میں آپ کو تسلسل چاہیے۔ 10 منٹ ہی صحیح روزانہ کوئی کتاب آپ کو پڑھنا پڑے گا، اگر آپ اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تب۔ اور اگر برقرار نہیں رکھنا چاہتے ہیں تب تو کبھی کبھی کوئی بھی کتاب الٹا کے دیکھ لیجیے گا، تو اس سے کوئی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، فائدہ نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے، اب آپ کو ہم پھر بتاتے ہیں کہ کس کو یہ صاد زاد کیسے لکھا جائے گا۔ ابھی ہم آپ کو ایک مرتبہ بتایا، پھر سے دیکھیے آپ۔ اب ہم آپ کو بڑے شکل میں بتاتے ہیں، دیکھیے غور سے دیکھیے گا کہ یہ دیکھیے اس طرح سے یہ صاد ہوا۔ اگرچہ یہ بظاہر بہت آسان ہے، لیکن یہ آسان جو ہے محنت کے بعد ہے، بغیر محنت کے آسان نہیں ہے کوئی بھی چیز، سمجھ گئے نا۔ اب اس کو آپ تیر کے نشان سے ٹکڑا کیجیے۔ پہلے پینسل یہاں رکھا تھا، اس کو یہیں رکھا، یہ ادھر دیکھیے اس طرح سے لائیں گے۔ یہ یہاں تیر کا نشان اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں سے جب یہ چلے گا تو یہاں آ کر کے مڑ جائے گا، یہاں یہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ پھر یہاں سے اب ادھر مڑے گا تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہاں اس طرح سے مڑے گا۔ پھر یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں سے اس طرح چلے گا تو یہاں آ کر کے یہ اپنی شکل میں رہے گا۔ پھر اب یہاں سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں آ کر کے یہ رک جائے گا، اس کا کام ختم ہو گیا، بن گیا۔ یہ ہے صاد۔ اور زاد نقطہ دے دیں گے، ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ لکھیں گے، آپ کوشش کریں گے 2-4 دن مسلسل کوشش کریں گے، برابر لکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو لکھنے آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، جیسے آپ اردو میں لکھتے ہیں وضو، تو ایسے لکھتے ہیں، سمجھا؟ یہ ذات کا پہلا شکل ہے۔ جیسے آپ لکھتے ہیں اردو میں صابن، ہم لوگوں کے یہاں کپڑا صاف کرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کو صابن بولتے ہیں، لیکن کہیں اس کو صابن بھی بولا جاتا ہے۔ تو آپ کو جیسا سابقہ پڑے گا ویسا سمجھیے گا، لیکن بہرحال لکھا ایسا ہی جائے گا۔ اب دیکھیے ہم لکھتے ہیں ضرورت، یہ ہوا ضرورت، سمجھا؟ یہ ضرورت ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں جیسے بزد، سمجھا نا؟ پھر لکھتے ہیں جیسے قابض، اگر آپ خالص لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، یہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کو کچھ دن محنت کرنا پڑے گا، یہ آپ کو کچھ دن محنت کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ محنت تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اور یہ محنت ضروری میں سے ہے، بغیر اس کے آپ حاصل نہیں کر سکتے کوئی بھی چیز۔ تو یاد رکھیے صاد زاد، صاد زاد، اور اس کی 5 شکلیں ہیں ملانے والا، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد،
صاد زاد، وضو، صابن، ضرورت، مزید، قابض، خالص، وضو، صابن، ضرورت، مزید، قابض، خالص. سمجھا؟ صاد زاد، آپ کو صاد اور زاد ہندی میں بھی لکھ کے دکھلایا تاکہ آپ ہندی کی مدد سے اردو کی شکل کو جان سکیں اور نام کو جان سکیں. اس کے بعد آپ کو تیر کا نشان دے کے ہم بتایا کہ کیسے کیسے یہ گھومتا ہے. یہ تیر کا نشان ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. آپ چوک چوراہے پر جائیں گے، روڈ کے کنارے جائیں گے تو آپ کو بورڈ میں یہ سب چیز ملے گا. تو یہی ظاہر کرتا ہے یہ تیر کہ یہ ادھر جائے گا، ہے نا. یہ نشان بتاتا ہے کہ یہ چیز، جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں آپ، وہ ادھر ہے، تو آپ ادھر جاتے ہیں اور وہ ملتا ہے. اسی طرح سے اردو میں ملانے والا شکل ہوتا ہے. ملانے والا 5 شکل آپ کے سامنے آیا ہے. جیسے دیکھ رہے ہیں 5 شکل. پہلے وضو کو لکھا ہے، پھر الف کو ملایا، پھر رے کو ملایا ہے، پھر بے کو ملایا ہے، پھر بے کو ملایا اور لام کو ملایا. تو یہ ملانے والا شکل ہے. اس ملانے والے شکل میں آپ کا کام چل جائے گا. آپ کتاب پڑھیں گے، لکھیں گے. جتنا زیادہ کتاب پڑھیں گے اتنی نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ نئی نئی چیز پڑھنے کے لیے آپ کو کتاب کا مطالعہ ضروری ہے. کتاب پڑھیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. نہیں کتاب پڑھیں گے تو آپ کو نئی نئی چیزیں نہیں ملیں گی. سمجھا نا؟ اب دیکھیے صف، زاد لام، سادیے، بضرورت، خالص، صف، زاد لام، سادیے، بضرورت، خالص. یہ سب کا استعمال آپ کے سامنے ہے. تو یہ استعمال آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صف، زاد لام، سادیے، بضرورت، خالص. تو سادیے زادیے بھی ہو سکتا ہے، زادلام بھی ہو سکتا ہے، سادلام بھی ہو سکتا ہے، ساتفے بھی ہو سکتا ہے، سات کاف بھی ہو سکتا ہے، سات میم بھی ہو سکتا ہے. سمجھا نا؟ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے بہت ساری باتیں نہیں لائی جا سکتی ہیں. مثال کے لیے تو کچھ ہی باتیں آپ کے سامنے لائی جا سکتی ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں صرف یہ اس طرح سے ملتا ہے. اور کتاب جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں گی تو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں یہ پہلے سے میرا سنا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے. اس لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ ہے صاد زاد، صاد زاد، صاد فے، زاد لام، سادیے، بضرورت، خالص. صاد زاد، صاد فے، زاد لام، سادیے، بضرورت، خالص. تو یاد رکھیے صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد. اب
اب پھر دیکھیے جیسے آپ لکھتے ہیں قابض، اس طرح سے آپ لکھتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ لکھتے ہیں جیسے آپ لکھیں گے انصاف، تو اس طرح سے لکھنا پڑے گا. یہ ہے صورت زاد لام. اب زاد لام الف بھی لکھ سکتے ہیں آپ، جیسے یہ زاد لام الف، یہ ہوا صاد میم، یہ لکھ سکتے ہیں آپ. یہ نون، یہ سب چیزیں ہیں، یہ ملانے والی چیزیں ہیں جس کو آپ ملا سکتے ہیں، اور ملانے کے لیے آپ کو جاننا پڑے گا. اور یہ اب میرا خیال ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ آپ کو کیسے ملانا ہے. اب دیکھیے جیسے صاد کو میم میں ملانا ہے، صاد کو میم ملائیں گے، اس کو اس طرح سے ملائیں گے، سمجھا؟ صاد کو میم میں ملائیں گے تو اس طرح سے ملائیں گے. اب صاد کو جیسے لام الف میں ملائیں گے، یہ ملائیں گے، سمجھا؟ صاد کو رے میں ملائیں یا یہ میں ملائیں، رے میں ملائیں گے تو اس طرح ہوگا، یہ میں ملائیں گے تو یہ اس طرح سے ہوگا، سمجھا؟ اور صاد کے پہلے اگر ملائیں گے تو اس طرح سے ہوگا، سمجھا؟ اور اس طرح سے ہوگا، سمجھا؟ تو یاد رکھیے. آپ ایک چیز کو اور سمجھ لیجئے، یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہاں کوئی حرف ملے گا، اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اوپر جائے گا، اس طرح سے ہے تو نیچے آئے گا، اور اس طرح سے ہے تو پہلے آ کے ملے گا، اس میں اس طرح سے ہے یہ پہلے آ کے ملے گا. یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، یا تو یہ اس چیز کو، یہ ظاہر کرنے والی چیز کو آپ کو اپنے طور پر سمجھنا پڑے گا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ اردو جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا راز آپ کے اوپر کھلتا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ جتنا آپ کو ہم بتا دیا یہ آخر ہے، آپ کے پڑھنے سے اور بھی راز کھلے گا کہ کہاں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ آپ یاد رکھیے. آپ کہیں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں، اور بھی شکلیں اس کی ہوتی ہیں، سمجھ گئے؟ تو آپ یاد رکھیں، محنت کریں گے تو آپ کے سامنے راز کھلے گا. کوئی بھی کام آپ کریں گے جتنا محنت کریں گے، اس کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی عوامل ہیں، جتنے بھی پیٹرنس ہیں، سب آپ کے سامنے آئے گا. آہستہ آہستہ وہ آپ کے محنت پر منحصر ہے. کس وقت کون چیز، کیا چیز آپ کے سامنے آ جائے گا یہ کچھ کہا نہیں سکتا. صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد،
صاد زاد 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 زاد تو یہ لکھا ہے۔ اب اس کو پھر سے آپ اس کی طرف آئیے کہ یہ لکھا کیسے جائے گا، تو ہمیشہ یاد رکھیے اس کو لکھیں گے، اس طرح سے لائیں گے اور یہاں سے لا کے پھر اس کو اس طرح سے کر دیں گے۔ یہ ہے اس کا طریقہ، سمجھا؟ پھر اس کو اس طرح سے لائیں گے اور اس کو ذرا سا یہ کر دیں گے، اس کو جو ہے اس طرح سے لکھیں گے اور ذرا سا موڑ دیں گے، سمجھا؟ اس کو یہ کر دیں، سمجھا؟ پھر اس کو اس طرح سے لکھیں گے۔ یہ ملانے والے شکل تو لکھنا جو ہے اس کی پریکٹس آپ کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے آپ، یہ سب شکلیں ہیں جو ملانے والی شکلیں ہیں، اس لیے یہ پہلے جو حرف ملے گا اس کو ظاہر کرتا ہے کہ پہلے ملے گا، اس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ پہلے ملے گا، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیچے ملے گا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اوپر جائے گا، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ لمبی کوئی چیز ہوگی وہ نیچے لکھا جائے گا، بڑھے گا، سمجھا نا؟ اس طرح سے اس کا جو ہے اس کی شکل سے یہ پتہ چلتا ہے۔ یہ آپ تو اسی طرح سے اب آپ کہیں اور بھی دیکھیں گے کوئی چیز کہ کیسے لکھے گا، جیسے صاد کو یہ صاد لکھا، یہ اسی میں صاد ملانا ہے تو ایسے لکھیں گے، صاد کو سین میں ملانا ہے ایسے لکھیں گے، تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ملانے کے بعد پڑھنے کے بعد لکھنے کے بعد آپ کے سامنے اور بھی باتیں سامنے کھلیں گی، تو آپ یاد رکھیے گا صاد زاد، سین سے لکھا ہے صاد، زاد ہندی میں بھی لکھا ہے زاد، تاکہ آپ ہندی کی مدد سے جان سکیں، اور صاد کو میم میں ملایا کہ صاد میم میں کیسے ملے گا، صاد کو لام الف میں ملایا، صاد کو رے میں ملایا، صاد کو یہ میں ملایا، بے کو صاد میں ملایا، بے زاد دال میں ملایا، اس طرح سے ہم لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد سب آگے بڑھیں گے۔ آپ کو اردو جاننے کے لیے، پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ملانے والے شکلوں کو اچھی طرح سے سمجھیں اور لکھیں اور پڑھیں۔ یہی ہے صاد زاد، 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 زاد، یہ صاد اور زاد کو ملانے والا 5 شکل آپ کے سامنے لایا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ صاد میم، صاد لام الف، صاد رے، صاد یہ، بے صاد، بے زاد، تو اس طرح سے یہ ملتا ہے، تو آپ یاد رکھیے۔ صاد سین میں کیسے ملا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، صاد کو صاد میں کیسے ملایا ہے دیکھ رہے ہیں، بے صاد، بے زاد اس طرح کا ملا ہوا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا۔ صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد زاد، صاد
زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد زاد صاد کو میم میں ملائے صاد لام علی صاد رے صاد یہ بے صاد بے زاد دال صاد 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 سین صاد. اب آپ جیسے صاد کو جیم میں ملانا ہے تو صاد یہ لکھیں گے اور اس طرح سے لکھیں گے. سمجھا؟ پھر سے دیکھیے آپ. اب میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. جیسے یہ ہے صاد. اب اس میں کوئی بھی آپ حرف ملائیں گے جیسے قاف، یہ اس کو بڑھا کے گول اس طرح کر دیں گے تو یہ قاف ہو جائے گا. سمجھا؟ یہ ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ صاد ہے، اس میں نون ملائیں گے اس طرح سے تو ہوگا. سمجھا؟ نون ملائیں گے تو ہوگا. پھر صاد کو یہ ہے، یہ ملائیں گے یہ ہوگا. سمجھا؟ پھر یہ چونکہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. یہ اس طرح سے ہوگا. سمجھا؟ اس طرح سے ہوگا. تو یاد رکھیں گے آپ. ملانے والا شکل سب آپ کے سامنے آیا ہے. اب یہ آپ جتنا پڑھیں گے اور بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی.
تو آپ جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ جو ہے آپ سمجھیں گے اور نئی باتیں سامنے آئیں گی۔ اب دیکھیے یہ ہے یہ، تو اس طرح سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ یہ اس طرح سے لکھیں گے آپ تبھی آپ سمجھ سکیں گے۔ تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ شاد ذات کی اتنی شکلیں ہیں اور اتنی شکلوں کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ یاد رکھیے، مسلسل محنت کریں گے، روزانہ محنت کریں گے، آپ کو روزانہ پڑھنا بھی پڑے گا اور روزانہ لکھنا بھی پڑے گا۔ جب روزانہ لکھتے رہیں گے، روزانہ پڑھتے رہیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو لکھنے اور پڑھنے نہیں آئے، کوئی وجہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی محنت کرے گا اور وہ سیکھے گا نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر نہیں سیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں آپ کی محنت میں کمی ہے۔ اس لیے آپ اس کی کوشش کیجیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جان سکیں، سیکھ سکیں، لکھ سکیں۔ صاد زاد، 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 صاد، صاد، صاد زاد، 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 صاد قاف، صاد نون، صاد یہ، بے صاد رے، بے زاد دال، قاف صاد، اوپر میں صاد ملایا ہے، ملا کے لکھا ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ یہ ہے، تو یہ آپ کو بتایا گیا، آپ اس کے لیے محنت کریں گے، محنت کریں گے تبھی آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ آپ یاد رکھیے گا، یہ سب تسلسل آپ کو یاد رہنا چاہیے، یہ آپ کو جاننا چاہیے، بغیر اس کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ محنت ضروری ہے، جتنا زیادہ محنت کریں گے آپ اتنا جلدی سیکھیں گے اور آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں گے۔ آپ اس کو جاننے کی کوشش کیجیے، آپ کے لیے ضروری ہے، یہ آسان ہے، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے
تاکہ آپ کم وقت میں سیکھ سکیں۔ آج کا کلاس یہاں ہو کر کے اب ختم ہوگا۔ ہاں چلیے تو سنیے نا۔